حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا 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 حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہوئے اور اس عزم اور اس ارادے کے ساتھ کہ اب ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، 12 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیجئے. استغفر اللہ ربی من استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. 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 استغفر اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصاله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باوز بلند ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عبداللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بحمد اللہ تبارک و تعالی. قرآن مجید فرقان حمید کے درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ مبارک مہینہ کہ جس کی نسبت یار غار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبتوں والا یہ مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق و وفا تھی، عشق اور محبت تھی، ہم سب کو اس سے حصہ عطا فرمائے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور و فیضان سے ہم سب کو روشن و منور فرمائے. ان کے صدقے میں ہم سب کو، ہمارے گھروں کو، ہماری قبر و آخرت کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے روشن و منور فرمائے. الحمدللہ تبارک و تعالی. یہ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر، اس کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان صبحوں کے لمحات میں، جو ٹھنڈے لمحات ہیں،
اس میں اس بابرکت لمحات میں ہمیں اپنے گھر میں مبارک کلام کو سننے کے لیے یہاں پر حاضر کر دیا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہم سب کو سورہ رحمان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ سورہ رحمان یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے، اور نزول قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر 97 ہے۔ اس میں 3 رکوع ہیں اور 78 آیات ہیں۔ سورہ رحمان کو مفسرین فرماتے ہیں اس کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی زینت ہے یہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بروز قیامت جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک ادنا جنتی کو بھی، جو سب سے چھوٹا سب سے ادنا جنتی ہوگا، اس کو بھی جنت میں اتنی جگہ دی جائے گی کہ دنیا کے اندر 500 سال تک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے مسلسل، تو جتنی جگہ بنتی ہے اتنی جگہ ایک ادنا جنتی کو دی جائے گی۔ تو جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو رب العالمین جنتیوں سے فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بڑی میں نعمت عطا کروں، تو جنتی کہیں گے اے میرے رب کہ تو نے ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائی، اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں نعمتوں والی جنت میں داخل کیا، اور یہ جنت اتنی شاندار ہے، اتنی خوبصورت ہے، اس سے بھی بڑی کوئی نعمت ہے تیری؟ تو رب العالمین حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمائے گا کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت اتنی پرسوز تھی کہ جب آپ زبور کی تلاوت فرماتے تو پہاڑ اور چرند پرند بھی آپ کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو جب جنتی حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت سے لطف اندوز ہوں گے تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بڑی نعمت عطا کروں، تو جنتی کہیں گے میرے رب اس سے بڑی اب کون سی نعمت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمائے گا کہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی مبارک آواز میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائیں گے۔ پھر جب جنتی نبی پاک علیہ السلام کی آواز مبارکہ سے لطف اندوز ہوں گے تو پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا اس سے بڑی بھی نعمت تمہیں عطا کروں، تو جنتی کہیں گے اے میرے رب یہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تو رب العالمین حدیث پاک میں آتا ہے خود سورہ رحمان کی تلاوت فرمائے گا۔ اب اس کی آواز کیا ہو؟ رب العالمین آواز سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، اس کی آواز اس کی کیفیت کیا ہوگی، جنتی کس طرح اس کو محسوس کریں گے، انشاءاللہ مفسرین فرماتے ہیں ہم جنت میں داخل دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن، رحمان یہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، یعنی رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے کہ رحمان جو ہے یہ کافروں کو بھی رحمت میں لیے ہوئے ہے، کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ جس طرح مسلمانوں کے یہاں اولاد ہوتی ہے کافروں کے یہاں بھی اولاد ہوتی ہے، انہیں بھی اولاد کی نعمت دی جاتی ہے، انہیں بھی رزق دیا جاتا ہے، انہیں بھی جو ہے مال و زر کی فراوانی دی جاتی ہے، نعمتیں انہیں بھی دی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمان کی صفت ہے نا کہ رب العالمین جو ہے وہ ان کی ناشکری اور کفر کے باوجود بھی انہیں نواز رہا ہے، تو یہ رحمان یہ ان کے زمرے میں ہے۔ لیکن رحیم جو ہے یہ خالصتاً یہ رب العالمین کا کرم اور فضل جو ہے یہ مومنوں کے لیے ہے، کہ مومنوں پر رب العالمین کی جو رحمت ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی مومنوں پر رحمت فرمائے گا اور آخرت میں بھی مومنوں پر رحمت فرمائے گا۔ الرحمن، رحمان علم القرآن، رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھا دیا، یعنی نبی پاک علیہ السلام کا دنیا میں بظاہر کوئی استاد نہیں، ظاہراً کوئی استاد نہیں، تو نبی پاک علیہ السلام کو علم اور بے تحاشا علم اور ما کان وما یکون کا علم عطا فرمانے والا کون ہے؟ فرمایا علم القرآن، رحمان نے نبی پاک علیہ السلام کو قرآن سکھا دیا۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں فرمایا گیا تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے،
یعنی ہر چیز کا علم جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں رکھ دیا گیا۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اس کو قرآن مجید فرقان حمید سے تلاش کر لوں۔ یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا اتنا علم عطا فرمایا تھا، تو آپ تو صحابی رسول ہیں، تو قرآن کا علم جو ہے جن پر نزول قرآن ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنا علم عطا فرمایا ہے۔ خلق الانسان، رحمان نے انسان کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو رب العالمین نے پیدا کیا۔ علمہ البیان، ان کو وما کان وما یکون کا بیان سکھا دیا، یعنی جو کچھ ہونا تھا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا سب کچھ جو ہے وہ ان کو بتا دیا گیا۔ الشمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج یہ ایک حساب سے چلتے ہیں کہ آپ دیکھیں صدیاں گزر گئیں جب سے سورج اور چاند بنائے گئے ہیں، تو سورج یہ اپنے وقت پر نکلتا ہے، چاند جو ہے وہ اپنے وقت پر آتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج آج 10 منٹ پہلے آ گیا ہے، آج 10 منٹ کے بعد جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ رب العالمین نے ہر ایک کا وقت مقرر کر کے رکھا ہے، اور صدیاں گزر گئی ہیں، کوئی بھی ایک لمحہ بھی اس میں آگے پیچھے نہیں ہوا۔ یہ رب العالمین کی ذات ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت یہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، یعنی ہر چیز رب العالمین کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے۔ والسماء رفعها، آسمان کو رب العالمین نے بلند کیا کہ انسان تو اور تو کر، اگر تجھے ایک چھوٹی سی چھت بھی کھڑی کرنی ہے اس کے لیے تجھے پلروں کی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو چھت کھڑی نہیں کر سکتا، لیکن رب العالمین ہے اتنی طویل و عریض چھت جو ہے آسمان تیرے سر پہ کھڑی کر دی ہے بغیر پلر کے۔ یہ رب العالمین کی ذات ہے کہ آسمان کو اس نے بلند کیا۔ ووضع المیزان، اور ترازو یعنی جس میں تولا جاتا ہے اس کو اس نے رکھا کہ بروز قیامت اس میں انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو، کہ ناپ تول میں تم جو ہے نا انصافی نہ کرو، اس میں کوئی کمی نہ کرو، بلکہ جتنا ناپ تول ہے اس کو پورا کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور انصاف کے ساتھ تم انصاف کو قائم کرو، وزن کو قائم کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور وزن کو تم نہ گھٹاؤ۔ کہ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وزن کے اندر جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، حالانکہ جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے، جو غریبوں کا حق ہوتا ہے، اس مال میں بھی کس طرح سے جو ہے وہ کمی بیشی کی جاتی ہے۔ پچھلے دنوں جو ہے جیسے لاک ڈاؤن ہوا، اس میں جو ہے کسی شخص نے آرڈر دیا کہ اتنے راشن کے تھیلے جو ہیں وہ تیار کیے جائیں۔ جب راشن کے تھیلے جو ہے تیار کیے گئے، اس کو بعد میں چند سیمپل نکال کے چیک کیا گیا تو دال میں کہیں 100 گرام کم ہے، کہیں چینی میں 200 گرام کم ہے۔ تو اس طرح تم غریبوں کے مال کا حق مار کے تم کیا سوچ رہے ہو کہ تم فلاح پا جاؤ گے؟ تم قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول کو پورا کرو۔ والارض وضعها للانام، اور زمین کو لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے بنایا کہ اس میں مخلوق جو ہے وہ بستی ہے، بڑی طویل و عریض زمین ہے، اس میں لوگ عبادت کرتے ہیں۔ فیہا فاکہۃ، اور رب العالمین نے تمہیں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ میں رب العالمین نے بے تحاشا نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، تو یہ نعمتوں کا ذکر فرما کر اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ انسان، جب تیرے رب نے تجھے بن مانگے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو تو کیوں اس کی ناشکری کر رہا ہے؟ تو کیوں اس کو جھٹلا رہا ہے؟ فیہا فاکہۃ، اس زمین میں تمہارے لیے میوے ہیں۔ والنخل ذات الاکمام، اور غلاف والی کھجوریں ہیں۔ رب العالمین نے اس میں کیسی کھجوریں پیدا فرمائی ہیں، کیسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور اس میں اناج ہے تمہارے لیے اور خوشبو کے پھول ہیں، یعنی اناج اس میں تمہارے لیے رکھے، پھول اس ایک ہی زمین ہے، مٹی ہے،
لیکن کسی زمین پر رب العالمین پھول کو اگا رہا ہے، کہیں پر تمہارے لیے اناج کو اگا رہا ہے، یہ سارے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اس ساری نعمتوں کو بیان فرمانے کے بعد رب العالمین فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور تیرے لیے حمد ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سورہ مبارکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے تلاوت فرمائی تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے بہتر جواب مجھے جنوں نے دیا، یعنی یہ آیت مبارکہ کو سن کے تم سے بہتر جواب مجھے جنوں نے دیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سورہ مبارکہ جنوں کے سامنے تلاوت کی تو وہ یہ کہ جب یہ آیت مبارکہ سنتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ ایک گروہ جن و انس، تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو وہ سامنے سے یہ جواب دیتے اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ آئیے ہم بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت کے مطابق جب بھی یہ آیت مبارکہ سنیں تو ہم یہی کہیں کہ اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو پیدا کیا بچتی ہوئی مٹی سے، یعنی مٹی اور پانی کے ایک ملاپ سے انسان کو رب العالمین نے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جن کو پیدا کیا آگ سے، آگ کے شعلے سے، یعنی جنات جو ہیں وہ آگ سے ان کو بنایا گیا، ناری مخلوق ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ایک ساتھ بہتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک آڑ ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتی، یعنی دنیا کے اندر ایسا سمندر رب العالمین نے رکھا ہے کہ جس میں میٹھا اور کھارا پانی ایک ساتھ چل رہا ہے، لیکن نہ کھارا پانی میٹھے میں مکس ہوتا ہے نہ میٹھا کھارے میں، جو میٹھا ہے وہ میٹھا ہی رہتا ہے، حالانکہ چل ایک ساتھ رہے ہیں، لیکن یہ رب العالمین کی ذات ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتی۔ ہمارے استاذ محترم حضرت علامہ مفتی آصف عبداللہ قادری صاحب بیان فرماتے ہیں کہ مجھے کسی شخص نے بتایا کہ جب پہلے لوگ پانی کے جہازوں پر سفر کرنے جاتے تھے، حج پر جاتے تھے، تو اسی طرح میں بھی حج پر گیا، تو جب یہ والا مقام آیا کہ جہاں پر میٹھا اور کھارا پانی جو ہے وہ جدا جدا ہوتا ہے، تو جہاز کے کیپٹن نے جو ہے وہ جہاز روکا اور حاجیوں سے کہا کہ اپنی اپنی پانی کی ڈولے جو ہیں وہ جہاز کی دائیں جانب اتاریں۔ جب جہاز کی دائیں جانب اپنی ڈولے اتاری تو پانی جو ہے میٹھا تھا۔ پھر کیپٹن نے کہا کہ اب اپنی ڈولے جو ہیں جہاز کے بائیں جانب اتاریں۔ جب جہاز کے بائیں جانب اتارا تو پانی جو ہے انتہائی کھارا تھا۔ تو کیپٹن یہ کہنے لگا یہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ یہاں پر دو پانی ایک ساتھ چل رہے ہیں، لیکن پانی جو ہے میٹھا اور کھارا پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا۔ انسان کی کیا انسان کی قدرت ہے کہ ایک گلاس کے اندر جو ہے وہ میٹھے اور کھارے پانی کو الگ الگ نہیں کر سکتا، تو یہ تو رب العالمین کی ذات ہے کہ جو اتنا بڑا سمندر جو ہے کہ ایک ساتھ چلا رہی ہے کہ میٹھا اور کھارا پانی یہ مکس نہیں ہوتا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اصل میں جب میٹھے اور کھارا پانی جو ہے یہ ان کا آپس میں جب ملاپ ہوتا ہے تو جب یہ بڑی کوانٹٹی میں ہوتا ہے تو ان کے درمیان جو ہے ایک آڑ پیدا ہو ایک لیئر پیدا ہو جاتی ہے کہ جو ان کو ملنے نہیں دیتی۔ تو ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ لیئر کو، اس آڑ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ رب العالمین کی ذات ہی نے اسے پیدا کیا ہے۔ فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک لیئر ہے جو انہیں ملنے نہیں دیتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس سمندر کے اندر رب العالمین نے تمہارے لیے کتنی نعمتیں رکھی ہیں،
فرمایا اس کے اندر تمہارے لیے موتی ہیں، والمرجان، اور مہنگی مہنگی دھاتیں ہیں، مرجان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ اور سمندر کے اندر یہ موتی رکھے ہیں، ان موتیوں کے علاوہ رب العالمین نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں۔ فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، تمہارے لیے اس میں چلنے والی بڑی بڑی کشتیاں ہیں، بڑے بڑے جہاز ہیں جو سمندر میں چلتے ہیں، جو بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح لگتے ہیں، کہ اگر ہم دیکھیں پانی کے اندر کوئی وزندار چیز کو رکھا جائے تو وہ چیز ٹھہرتی نہیں ہے، فوراً نیچے چلی جاتی ہے، لیکن سمندروں کے اندر بڑے بڑے جہاز چل رہے ہیں، ان جہازوں کو کون چلا رہا ہے؟ رب العالمین کی ذات ہی ہے کہ جو سمندروں کے اندر جہازوں کو چلا رہی ہے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے کہ اگر یہ بڑے بڑے جہاز اور سمندروں کے اندر سمندروں سے کشتیوں کا سفر نہ ہو تو کتنے ہی ایسے ملک ہیں کہ جن کا گزارا ہی صرف جو ہے، اگر دوسری ملک سے مال آئے گا تو اسی کے اوپر ہے، اس کے بغیر وہ گزارا ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے یہاں یا تو برف ہے یا تو گرمی ہے، ان کے یہاں صحیح پیداوار ہوتی ہی نہیں ہے، ان کا گزارا ہی دوسرے ملک کے اوپر ہے، وہاں سے مال منگوا کے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ تو اگر یہ سمندر کے ذریعے مال ٹرانسفر نہ ہو سکے تو انسان کتنا مشکل میں آ جائے۔ تو یہ رب العالمین کی ذات ہے جو پورا نظام چلا رہی ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز پر یہ فنا واقع ہونی ہے، کہ انسان تو اپنے اوپر کیوں غرور کر رہا ہے کہ تجھ سے پہلے بھی لوگ آئے، ان کے پاس بھی بڑا مال و دولت تھا، وہ بھی چلے گئے، آج ان کا مال وہ تیرے پاس ہے، تو بھی دنیا سے چلا جائے گا، تیرے بعد تیری نسلیں آئیں گی، تیرے بعد جو ہے دوسرے لوگ آ جائیں گے زمین پر، تو قبر میں چلا جائے گا۔ کہ فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، باقی کون رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی رب العالمین کی ذات، تیرے رب کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی، جو بڑی عظمتوں اور بڑی بزرگی والا ہے۔ تو فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سوال کرتے ہیں رب العالمین کی بارگاہ میں، کون؟ من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ہر ایک رب العالمین کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہے، ہر ایک اسی سے مانگ رہا ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، اسے ہر دن ایک کام ہے، یعنی ہر کام کو اس نے مقرر کر کے رکھا ہوا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، جلد سب کام کو ہم تمہارے لیے بانٹ دیں گے، یعنی سب کام کا ہم کسرت کریں گے تمہارے لیے، اے گروہ جن و انس۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم میں طاقت ہے تو تم آسمانوں اور زمین سے باہر نکل کے دکھاؤ، فانفذوا، تو تم نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں پر رب العالمین کی سلطنت کو پاؤ گے۔ کہ یعنی جب انسان جس کی سلطنت میں ہے، اس کی سلطنت میں رہ کر تو اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ کہ کسی بزرگ سے ایک نوجوان نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں گناہ جب کرنے لگوں تو مجھے ایسی کوئی خیال، ایسی سوچ بتائیے کہ میں وہ سوچ کر جو ہے وہ گناہ سے رک جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا تو یہ سوچا کر کہ تیرا جب گناہ کرنے کا دل چاہے تو ایسی جگہ پر چلا جا جہاں رب العالمین تجھے نہ دیکھ رہا ہو،
فرمایا ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں رب العالمین نہ دیکھ رہا ہو، کہ ہر جگہ رب العالمین کی سلطنت ہے، ہر جگہ پر رب العالمین کی ملکیت ہے۔ تو جس کی ملکیت میں، جس کی سلطنت میں تو رہتا ہے، اس کی سلطنت میں رہ کر تو کیوں اس کی نافرمانی و ناشکری کر رہا ہے؟ فرمایا ایک گروہ ہے جن و انس، اگر تم میں طاقت ہے تو اس کی سلطنت سے باہر نکل کے دکھاؤ، تم جہاں بھی جاؤ گے رب العالمین کی ذات کو پاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ یرسل علیکما شواظ من نار، تم پر ایک بے دھوئیں کی آگ کو چھوڑا جائے گا، یعنی کافروں کے بارے میں فرمایا کہ تم پر ایسی آگ کو چھوڑا جائے گا کہ جو بے دھوئیں کی آگ ہوگی، جو تمہیں تڑپا کر رکھ دے گی۔ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، اور ایک کالا دھواں ہوگا، فَلَا تَنتَصِرَانِ، تو تم بدلہ نہ لے سکو گے، ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی بروز قیامت آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو وہ بالکل دھوئیں کی طرح ہو جائے گا، سرخ ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو جس دن انسان سے سوال نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں، یعنی فرشتے جو ہیں وہ انسانوں کے چہروں سے ہی پہچان لیں گے کہ یہ جو ہے گناہ گار ہے، یہ کافر ہے یا مسلمان ہے، ان سے پوچھا نہیں جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، کہ قیامت والے دن مجرموں کو ان کی چہروں سے، ان کی پیشانیوں سے پہچان لیا جائے گا۔ بسیماہم، ان کے چہرے سے ان کو پہچان لیا جائے گا۔ فیوخذ بالنواصی والاقدام، تو ان کو پیشانیوں سے اور قدموں سے کھینچا جائے گا، یعنی کس طرح کتنا ذلت کا عذاب ہوگا کہ فرشتے ان کو پیشانیوں سے، ان کے قدموں سے ان کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، ایک شور و گل مچا ہوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ جہنم ہے، مجرموں سے کہا جائے گا کہ اے مجرموں، یہ وہ جہنم ہے کہ جس کو تم جھٹلاتے تھے، جس کا تم انکار کرتے تھے، جس عذاب کا تم انکار کرتے تھے، یہ وہ عذاب ہے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کھولتے پانی کو ان کی طرف گھمایا جائے گا، یعنی جب وہ پینے کے لیے پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا گرم پانی جو ان کے پیٹوں کو پھاڑ دے گا، ایسا پانی ان کو دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو رب العالمین کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کو رب العالمین 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بڑا نیک بخت نوجوان تھا، مسجدوں میں ہر وقت نماز کے لیے حاضر رہتا، تلاوت قرآن مجید و قرآن حمید کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر اسے بڑا خوش ہوتے کہ بڑا نیک نوجوان ہے۔ اس نیک نوجوان کی نگاہ جو ہے وہ کسی نامحرم عورت پر پڑی، اور
جب نامحرم عورت پر پڑی تو وہ گناہ کے ارادے سے چند قدم آگے بڑھا اور جو ہے بس اس پر خوف خدا پھر طاری ہوا ہے، اور اس خوف خدا کی وجہ سے اس نے ایک چیخ ماری ہے اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو جب اس کو دفن کر دیا گیا، کئی روز گزر گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ نوجوان نظر نہیں آتا، کہ جو بڑا نیک نوجوان تھا آج کل نظر نہیں آتا؟ تو بتایا گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا اور یہ معاملہ تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر تشریف لے گئے، اور آپ نے اس نوجوان کو آواز دی کہ اللہ رب العالمین نے تو یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو اس کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، خوف خدا اس نے اختیار کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو قبر سے آواز آئی کہ رب العالمین نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ میں رب العالمین کو کیا جواب دوں گا، میں یہ گناہ تو کر رہا ہوں، رب کے حضور کیا جواب دوں گا؟ تو فرمایا جنتان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے 2 جنتیں رکھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ ذواتا افنان، بہت سی ڈالیوں والیاں ہیں، یعنی بہت سی نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ فیہما عینان تجریان، ان میں 2 چشمے ہیں جو بہہ رہے ہیں، یعنی جنت کے اندر بہتے چشمے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ کہ یہ چشمے کیسے ہوں گے؟ کہ فرمایا دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوں گے اور شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہوں گے۔ رب العالمین نے یہ جنتیوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، جنت میں ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی، یعنی ہر میوہ جو ہے رب العالمین نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کی 2 قسمیں ہوں گی، اور ہر قسم کا ذائقہ اپنا ہوگا۔ اور دنیا کے اندر اگر ہم کوئی پھل کھاتے ہیں تو اگر آپ سیب کھائیں تو 1 سیب کھائیں تو اس کا لطف زیادہ ہوگا، دوسرا کھائیں گے اس کا جو پہلے سے کم ہو جائے گا، اگر تیسرا کھائیں تو اس سے پہلے سے کم ہو جائے گا۔ لیکن یہ رب العالمین کی جو جنت کے میوے ہیں یہ کیسے ہیں کہ انسان کھائے گا تو جب دوسرا وہ نوالا لے گا تو پہلے سے زیادہ لطف محسوس کرے گا، جب تیسرا لے گا تو اس سے زیادہ محسوس کرے گا۔ تو یہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ جنتی جنت میں کس طرح بیٹھے ہوں گے، رب العالمین ان کی حالت اور ان کی کیفیت بیان کر رہا ہے۔ متکئین علی فروش بطائنها من استبرق، وہ اپنے بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھے ہوں گے، اور ان کا جو بستر ہوگا جس پہ وہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے وہ ریشم کا، اس کا استر ریشم کا ہوگا۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دان، اور ان کی طرف میوے جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی یہ اپنے تختوں پر آرام سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اور دنیا کے اندر تو اگر کسی کو کوئی پھل حاصل کرنا ہو، درخت پہ لگا ہوا ہو پھل، تو وہ اسے حاصل کرنا مشکل ہے، اوپر چڑھنا ہے، اس کو توڑنا ہے۔ لیکن جنت کے اندر جو میوے ہیں ان کے درخت جو ہے وہ انسانوں کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے، وہ بآسانی اس میوے کو حاصل کر لیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، یعنی جنتی حور جو ہیں ان کی صفت کیا بیان کی گئی کہ ان کی صفت کیا ہے
کہ وہ اپنے شوہروں کے سوا آنکھ اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھتی، یہ نیک عورتوں کی صفت ہے۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ کسی نے آدمی نے چھوا ہے نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ اور وہ حوریں جو رب العالمین نے مومنوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں، جو جنت کی حوریں ہیں، وہ کیسی ہوں گی؟ فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ یاقوت یعنی ایک دھات ہے خوبصورت، ایسی ہوں گی، اور مرجان یہ بھی ایک دھات ہے، وہ ایسی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے بدلے میں کیا ہے؟ یعنی نیکی کا بدلہ جو ہے وہ نیکی ہی ہے، کہ آج انسان اگر کسی کے ساتھ نیکی کر رہا ہے تو اس کا بدلہ جو ہے وہ نیکی ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے نعمت عطا فرمائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے سوا رب العالمین نے دو جنتیں اور تیار کر رکھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے، تو نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ کہ جو انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید میں یہ وعدہ ہے کہ رب العالمین اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں زیادتی کر دوں گا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ جن کی فقہی مسائل میں ہم پیروی کرتے ہیں۔ آپ کا اصل نام ہے نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر ان کا نام دعا میں 3 مرتبہ ذکر کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کیا جائے، رب العالمین ان کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ان کا نام ہے نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے ایک شاگرد ہیں، ان کا نام ہے امام محمد، اور دوسرے شاگرد کا نام ہے امام ابو یوسف۔ یہ آپ کے 2 مشہور شاگرد ہیں۔ امام محمد جو ہیں وہ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، حنفیوں کے، امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو رب العالمین نے اتنا علم کیسے عطا فرمایا کہ آپ فقہ کے امام ہیں، اتنی فقہ پر مہارت رکھتے ہیں، قرآن و حدیث پر مہارت رکھتے ہیں، آپ کو اتنا علم کیسے عطا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا تو مجھے ایک چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی اگر سمجھ آ جاتا تو میں رب العالمین کی بارگاہ میں یہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ تو جو آپ نے فرمایا شکر ادا کرتا ہے، تو فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا۔ تو ان شکر ادا کرنے کی برکت یہ ہے کہ رب العالمین نے میرے علم میں اتنا اضافہ فرما دیا۔ تو جو انسان شکر ادا کرتا ہے تو رب العالمین جو ہے اس کو بے تحاشا نعمتیں پھر عطا فرماتا ہے۔ کہ ہم بھی اپنی جان پر اگر غور کریں تو اگر ایک ہاتھ ہمارا یہ نہ ہو تو ہم کتنا مشکل میں پڑ جائیں، زندگی گزارنا کتنی مشکل ہو جائے۔ اگر ایک آنکھ کسی انسان کی بند ہو جائے تو اس کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جائے۔ تو رب العالمین نے ہمیں بن مانگے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو رب العالمین کا یہ شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ کہ قرآن و حدیث میں بھی یہ اصول بیان کیا گیا کہ اگر تم شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو تم یہ سوچو، اگر دینی معاملہ ہے
تو تم یہ سوچو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو دینی معاملے میں، کہ میں تو نماز فجر الحمدللہ کوئی شخص اگر جماعت سے ادا کرتا ہے تو یہ سوچے کہ میں تو جماعت سے ادا کرتا ہوں، تو کوئی ایسا شخص بھی ہے جو میرا پڑوسی ہے، میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، جو ماشاءاللہ روزانہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، تو میں بھی تہجد کی نماز ادا کروں گا۔ تو دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے کہ وہ شخص جو ہے زیادہ نیکی کرتا ہے تو میں بھی زیادہ نیکی کروں گا۔ اور جہاں تک دنیاوی نعمتوں کا تعلق ہے، دنیاوی چیزوں کا تعلق ہے، معاملات کا تعلق ہے، تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھنے کا حکم دیا گیا کہ اگر میرے پاس ایک فلیٹ ہے، اس میں اگر 2 کمرے ہیں، تو ایک ایسا شخص بھی تو ہے کہ جو ایک کمرے پر گزارا کر رہا ہے۔ کوئی ایسا شخص بھی تو ہے جس کے پاس گھر ہی نہیں ہے، وہ راتوں کو ٹھنڈ میں وہ روڈ پر سوتا ہے، اس کے پاس چھت ہی نہیں ہے۔ تو رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے مجھے چھت تو عطا کی ہے اور بن مانگے عطا کی ہے، تو یہ تو رب العالمین کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس کا وہ بھی تو بندہ ہے جو زمین پر روڈ پر زندگی گزار رہا ہے اور میرے پاس گھر موجود ہے۔ تو دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو جب دیکھے گا تو شکر کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، تو وہ شکر ادا کرنا شروع کر دے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت اور عافیت عطا کی ہے کہ میں مسجد میں بیٹھ کر تیرا کلام سن رہا ہوں۔ اس وقت کتنے ایسے بھی تو لوگ ہوں گے جو اسپتالوں میں بیڈ پر جو ہے اپنے علاج کے لیے وہ سوئے ہوئے ہوں گے، اپنا علاج کروا رہے ہوں گے، کیسی کیسی بیماری میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، لیکن اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے صحت اور عافیت عطا کی ہے کہ میں تیرا کلام سن رہا ہوں۔ تو انسان جب دنیاوی معاملے میں غور کرے گا تو شکر اپنے سے نیچے والوں پر غور کرے گا تو ایک شکر کی کیفیت جو ہے اس کے اندر پیدا ہوگی۔ مدھامتان، نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں جو 2 چشمے ہیں جو چھلک رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، کہ جنت میں تمہارے لیے طرح طرح کے میوے ہیں اور کھجوریں ہیں اور انار ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں نیک صورت اور نیک سیرت والی تمہارے لیے عورتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ حور مقصورات فی الخیام، کہ حوریں ہیں جو اپنی خیموں میں پردہ نشیں ہیں، جو رب العالمین نے مومنوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے نہ اس سے پہلے نہ کبھی انہیں کسی نے ہاتھ لگایا، نہ کسی انسان نے، نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے کہ تو ہمارا پروردگار ہے، تو نے ہمیں بے شمار نعمتیں بن مانگی عطا فرمائی ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، کہ جنتی تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں پر اور منقش چاندنیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام،
بڑی برکت والی ہے آپ کے رب کی ذات جو بڑی عظمتوں اور بڑی بزرگی والا ہے۔ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائیں، اور رب العالمین اس سورہ مبارکہ کی برکت سے ہم سب کو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائیں۔ اب سورہ واقعہ کا آغاز ہے۔ سورہ واقعہ یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 56 ہے، اور نزول قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر 46 ہے۔ اس میں 96 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو رزق کی تنگی کی شکایت ہو کہ رزق میں تنگی ہے اور وہ فاقہ کشی سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے اور رزق کی فراوانی چاہتا ہے، خوشحالی چاہتا ہے، تو روزانہ مغرب کی نماز کے بعد اس سورہ مبارکہ کا ورد کرے۔ یہ سورہ مبارکہ ایک مرتبہ پڑھ لیں تو فرمایا گیا سورہ واقعہ یہ رزق کی فراوانی دینے والی ہے اور فاقے کو دور کرنے والی ہے۔ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کی جو پیچھے اولاد ہے وہ بہت چھوٹی ہے، ان کا کیا ہوگا؟ تو صحابہ کرام یہ فرماتے کہ ہمیں کوئی رنج اور غم نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ایسی صورت بتائی ہے کہ جو ہمارے لیے کافی ہے، کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو وہ سکھا دی ہے کہ اگر وہ اس کو پڑھیں گے رب العالمین انہیں رزق کی فراوانی عطا فرما دے گا۔ تو جو شخص، یہ مجرب عمل ہے، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کو پڑھتا ہے، 3 رکوع کی سورہ واقعہ ہے، 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں، یہ اگر کوئی سورت پڑھ لے تو رب العالمین اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، اس کو خوشحال فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت جب واقع ہو جائے گی اور ایک نہ ایک دن اسے واقع ہونا ہے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس وقت کے ہونے میں کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے، یعنی وہ وقت جو ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور آنا ہے۔ خافضۃ الرافعہ، کسی کو پست کرنے والی ہے، کسی کو اٹھانے والی ہے، یعنی قیامت جو ہے یہ کافروں کو پست کر دے گی۔ دنیا کے اندر تو فرمایا گیا نا کہ دنیا جو ہے وہ کافر کے لیے جنت ہے، بڑے عیش و عشرت ہیں، لیکن اس کو جو ہے قیامت جو ہے وہ اس کو پست کر دے گی کافر کو۔ رافعہ، اور بلندی عطا کرنے والی ہے۔ مومن جو یہاں پر شریعت کا مکلف تھا، شریعت کے احکامات اسے ماننے تھے، یہاں پر اسے مشکلات تھیں، لیکن قیامت جو ہے وہ اس کو بلند کرنے والی ہے، اب اس کو بلند مقام اور مرتبہ عطا کرے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کانپے گی اور تھر تھرا اٹھے گی، کہ بروز قیامت زمین جو ہے وہ کانپ جائے گی اور جو ہے اس میں جو مردے جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یعنی بڑے بڑے پہاڑ دنیا کے اندر جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وہ کیسے ہو جائیں گے؟ فرمایا فکانت ہباء منبثا، گویا کہ وہ دھوپ میں باریک باریک ذرے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی جگہ چھوٹی سی ہے، کمرہ پورا بند ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، اس میں جو ہے وہ باریک باریک جب دھوپ آتی ہے تو باریک باریک ذرات جو مٹی کی دکھائی دیتے ہیں، تو اسی طرح فرمایا بروز قیامت جو ہے پہاڑ ایسے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے، یعنی تم اے لوگوں تمہاری 3 قسمیں ہو جائیں گی۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، وہ سیدھے ہاتھ والے ہیں، داہنی طرف والے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کا حشر ان لوگوں کے ساتھ فرمائے کہ جو سیدھے ہاتھ والے ہیں، اصحاب المیمنہ ہیں، جو نیکی اور فلاح اور خوشحالی پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ فاصحاب المیمنہ، جو دائیں طرف والے ہیں۔ ما اصحاب المیمنہ،
اور داہنی طرف والے وہ کیسے ہیں؟ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں طرف والے گناہگار کافر، بائیں طرف والے، ما اصحاب المشأمہ، کہ وہ کیسے ہیں؟ والسابقون السابقون، اور فرمایا وہ سبقت لے جانے والے، وہ یہی سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی جو نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے، کہ ابھی فرمایا گیا کہ جو شخص نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتا ہے وہ فلاح پا جاتا ہے۔ اولئک المقربون، یہی وہ لوگ ہیں جو بارگاہ الہی میں مقرب ہیں۔ فی جنات النعیم، چین کے باغات میں ہوں گے، جنتوں میں چین کے باغات میں وہ ہوں گے۔ سلۃ من الاولین، اگلوں میں سے ایک گروہ، وقلیل من الآخرین، اور پچھلے میں سے تھوڑے۔ علی سرر موضونہ، جو تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے، اصحاب المیمنہ ہوں گے، جو فلاح اور کامیابی پانے والے لوگ ہوں گے، وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ متکئین علیہا متقابلین، وہ تکیوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں گے جنت میں، یعنی جنتی۔ اور کیا ہوگا؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے گرد جو ہے جنتی بچے جو ہیں وہ ٹہل رہے ہوں گے، ان کے خادم ہوں گے کہ جو ان کے گرد جو ہیں وہ پھر رہے ہوں گے۔ کہ ایسا بچہ جو نابالغ ہو اور اس کا انتقال ہو گیا ہو، وہ ہو کافر کے یہاں، یعنی انسان جو ہے جو پیدا ہوتا ہے وہ فرمایا گیا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہر انسان جو ہے وہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کافر کے یہاں پیدا ہو چاہے وہ مسلمان کے یہاں پیدا ہو، وہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یا اس کے والدین جو ہیں پھر اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں، جیسے وہ وہاں پر ماحول پاتا ہے۔ تو اگر مفسرین اس بارے میں کلام کرتے ہیں کہ کافر کا بچہ ہے جو پیدا ہوتے ہی مر گیا یا نابالغ تھا مر گیا، ابھی اس پر شریعت کے احکامات لازم نہیں ہوئے، تو اب کیا وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا؟ اس کے اوپر علماء نے بحث فرمائی۔ تو بعض علماء نے، بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ وہ جنت میں تو جائیں گے، کیونکہ ابھی ان کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوئی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، جنت میں تو جائیں گے، لیکن وہ جنت میں جنتیوں کے خادم ہوں گے، اور وہ بچے ہوں گے جنت میں وہ جنتیوں کے خادم ہوں گے۔ فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر ان کے گرد جو ہے وہ بچے جو ہے وہ پھر رہے ہوں گے جنت میں، اور وہ ان جنتیوں کے خادم ہوں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ، کہ کوزے اور آفتابیں لے کر، یعنی کہ گلاس میں میٹھی میٹھی جام بھر کے وہ پھر رہے ہوں گے، جنتیوں کو پلا رہے ہوں گے۔ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب طہور ہوگی، یعنی ایسی شراب ہوگی جس سے انسان لذت محسوس کرے گا لیکن نشہ محسوس نہیں کرے گا، وہ پاک شراب ہوگی۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، کہ اس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا نہ ان کے ہوش میں کوئی فرق آئے گا، کہ دنیاوی شراب جو تو غلیظ ہے وہ تو پی کے انسان جو ہے اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے، لیکن وہ شراب جنت کی شراب شراب طہور ہوگی جس سے انسان لذت تو محسوس کرے گا، نہ اس کے سر میں درد ہوگا نہ اس کے ہوش اڑیں گے۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور جنت میں میوے ہوں گے جس کو وہ پسند کرتا ہوگا۔ اور جنت میں کیا ہوگا؟ جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور جنت میں جو وہ پرندوں کو پسند کرتا ہے اس کے گوشت اس کے لیے بنائے جائیں گے، کہ انسان، مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت میں بیٹھا ہوگا، اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرے گا تو وہ چاہے گا کہ میں اس کا گوشت کھاؤں، ابھی اس کی خواہش ہی ہوگی کہ بھنا ہوا گوشت جو ہے اس کا اس کے پاس حاضر ہوگا۔ جب وہ کھا لے گا تو دیکھے گا پرندہ جو ہے پھر زندہ ہو کے وہ اپنی راہ کی طرف اپنی راہ لے لے گا۔ تو فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، کہ جنت میں پرندوں کا گوشت ہوگا جسے جنتی چاہیں گے، جیسا گوشت وہ چاہیں گے ان کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ یہ بھوک کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ یہ ان کی لذت کے لیے ہوگا۔ وَحُورٌ عِین، اور بڑی آنکھیں والی حوریں ہوں گی، کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جیسے چھپے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔
جزاء بما کانوا یعملون، یہ صلہ ہے ان کی کام کا جو وہ اعمال کرتے تھے، یعنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی کی تھی، انہوں نے خوف خدا کو اختیار کیا تھا، تو اب کیا ہے ان کے لیے جزا ہے اس کی جو وہ اعمال کرتے تھے۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اس میں وہ کوئی لغو بات کو نہیں سنیں گے جنت میں، اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات کو سنیں گے، یعنی نہ کوئی لغو بات وہ سنیں گے، نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے۔ الا قیلا سلاما سلاما، ہاں ایک دوسرے کو آپس میں وہ سلام کریں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور داہنی طرف والے، ما اصحاب الیمین، اور داہنی طرف والے ان پر رب العالمین کا کیسا فضل ہے۔ فی صدر مخدود، بے کانٹوں میں کی بیریوں میں ہوں گے، یعنی بیریاں تو ہوں گی ان کے پاس لیکن کانٹے دار نہیں ہوں گی، جنت میں کانٹا نہیں ہوگا۔ وطلح مندود، اور کیلوں کے گچھوں میں بیٹھے ہوں گے، یعنی بہت ساری نعمتوں کے درمیان رب العالمین ان کو بسائے گا، اور بہت ساری نعمتوں کے درمیان وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ وظل ممدود، اور ہمیشہ کے سائے میں وہ بیٹھے ہوں گے، یعنی نہ ان کو سورج کی دھوپ کا کوئی مسئلہ ہوگا، نہ انہیں کوئی بھوک کا مسئلہ ہوگا، رب العالمین ان کو جو وہ نعمتیں چاہیں گے وہ نعمتیں انہیں عطا فرمائے گا۔ وماء مسکوب، اور ہمیشہ جاری رہنے والے پانی میں وہ ہوں گے۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت سے میووں میں وہ ہوں گے، یعنی جنت کی نعمتوں میں وہ ہوں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ ختم ہوں گی نہ رد کی جائیں گی۔ یہ ساری نعمتوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری نعمتوں کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان تو غور تو کر، تیری زندگی یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کہ حدیث پاک میں آیا کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ ایسی ہے دنیاوی زندگی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور اپنی سمندر سے انگلی نکالے تو اس کے ہاتھ میں جو تری رہ جائے گی وہ دنیا ہے، اور باقی جو پورا سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ تو آخرت میں رب العالمین نے اس کے لیے کیسی کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، تو اس کے مقابلے میں اگر دنیا کی زندگی کو دیکھا جائے تو وہ تو بڑی مختصر ہے، کہ انسان جو ہے وہ عمومی طور پر وہ انسان دنیا میں کتنے سال کے لیے آتا ہے؟ 60 سال کے لیے، 70 سال کے لیے، کوئی اس سے پہلے بھی چلا جاتا ہے، لیکن عمومی طور پر دیکھا جائے 60 سال 70 سال کے لیے آتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر اسے قیامت تک قبر کے اندر رہنا ہے، پھر قبر کے بعد جو ہے پھر بروز حشر قیامت کا دن ہے، پھر حساب کتاب ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ دنیا کے 60-70 سال تو کچھ بھی نہیں ہے، بڑی مختصر ہے یہ تو کوئی شخص جو ہے اس کو سنوار لیتا ہے، اس کو درست کر لیتا ہے، یہ 60 سال 70 سال، تو پھر ہمیشہ کی نعمتیں رب العالمین اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ساری نعمتوں کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ رب العالمین جو ہے وہ انسان کو یہ فکر دینا چاہ رہا ہے کہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ انسان تجھے اتنی نعمتیں عطا کر دی، بن مانگے دے دی، تیرے لیے اتنی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، تو کیوں ناشکری میں پڑا ہوا ہے؟ تو کیوں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے؟ فرمایا کہ جنتی جو ہیں ان کے اوپر سائے ہوں گے، اور وہ پانی میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، وفاکہۃ کثیرہ، بہت سے میووں میں ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ کبھی ختم ہوں گے نہ رد کیے جائیں گے، وفروش مرفوعہ، اور بلند بچھونوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان میں اٹھایا، یعنی جنت کی جو حوریں ہیں ہم نے یہ مومنوں کے لیے خوبصورت پیدا فرمائی۔ فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو مومنوں کے لیے کنواری پیدا فرمایا۔ عرباً اترابا، جو ان کی ہم عمر ہوں گی۔ لاصحاب الیمین، داہنی طرف والے کتنے نیک لوگ ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، یہ اگلوں میں سے ایک گروہ ہوگا، یعنی 3 قسموں میں جو پہلے بیان کی گئی اس میں پہلی قسم ہوگی۔ وثلۃ من الآخرین، اور پچھلوں میں سے ایک گروہ ہوگا۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال،
اب بائیں طرف والوں کا بیان ہے کہ ان کے اوپر کیسا رب العالمین کا عذاب ہوگا. فی سموم و حمیم، کہ جلتا ہوا اور کھولتے پانی میں وہ ہوں گے، یعنی کھولتا ہوا گرم پانی، وہ ایک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہوگا. وظل من یحموم، اور جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں وہ ہوں گے. لا بارد ولا کریم، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا نہ ان کی وہاں پر کوئی عزت کی جائے گی. یعنی جہنمی جو ہیں وہ کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، اور جب وہ پانی مانگیں گے پینے کے لیے تو ایک کھولتا ہوا پانی انہیں دیا جائے گا گرم، جس سے ان کے دماغ اور ان کے پیٹ جو ہے پھٹ جائیں گے. پھر جہنمیوں کے عذاب کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری مقام پر بیان کیا گیا کہ ان پر عذاب اتنا سخت ہوگا، کیونکہ موت تو واقع نہیں ہوگی، موت کا تو ذکر ہی ختم ہو جائے گا. جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کی جلدیں جو ہیں وہ جل جائیں گی اس عذاب سے. پھر وہ چاہیں گے ہم مر جائیں تو رب العالمین ان کے جسم پہ دوبارہ چمڑی چڑھا دے گا، دوبارہ جو ہے ان کے جسم پہ جلدیں آ جائیں گی، پھر وہ جلیں گے، پھر جو ہے دوبارہ جلدیں آ جائیں گی. اس طرح سخت عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے. انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک وہ اس سے پہلے بڑی نعمتوں والی جنت میں تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور اس بڑے گناہ کی بڑی ضد میں تھے، یعنی ضد پر تھے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کو تعلیم فرماتے تو وہ تو یہی کہتے کہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہیں، جو ہمارے آبا و اجداد نے کہہ دیا بس وہ حرف آخر ہے. وہ اپنی ضد پر تھے، ہٹ درمی پر تھے، تو ان کے لیے اب یہ سخت عذاب ہے. وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے تھے، وہ مذاق اڑاتے وہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اَإِذَا كُنَّا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمُبْعَثُونَ، کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو اے کافرو اس بات پر غور تو کرو کہ تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا تو تمہیں رب العالمین نے پیدا کیا، کہ جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے اس کو رب العالمین پیدا کر سکتا ہے. تو جس چیز کا وجود ہے قبر میں اس کا وجود ہے، اس کو اٹھانا رب العالمین کے لیے کیا مشکل ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب العالمین تو ہر چاہت پر قادر ہے کہ جس چیز کا وجود نہیں ہے اس کو پیدا کر سکتا ہے، تو جس کا وجود ہے اس کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے. تو وہ یہ کہتے انا لمبعثون، کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. انا لمبعوثون، کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. او آباؤنا الاولون، کہ ہمارے اگلے آبا و اجداد کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا. قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان الاولین والآخرین، بے شک سب اگلے اور پچھلے، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہ وہ جمع کیے جائیں گے، وہ اکٹھے کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک مقررہ دن کی میعاد پر، یعنی ایک مقررہ دن پر ہر ایک کو جمع کیا جائے گا. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر فرمایا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے جھٹلانے والو، اے گمراہ لوگوں جو قیامت کو، رب العالمین کو اور آخرت کو جھٹلاتے ہو، لآکلون من شجر من زقوم، تم جہنم میں زقوم درخت سے کھاؤ گے. یعنی زقوم درخت یہ ایسا درخت ہے کہ جو انتہائی کڑوا ہے، اور جب یہ جہنمی جو ہیں اس کو کھائیں گے تو ان کی پینٹ کی آنتیں جو ہیں وہ باہر نکل آئیں گی. انتہائی کڑوا درخت ہے یہ ان کی غذا جہنم میں مقرر کی گئی ہے. فمالئون منها البطون. درود پاک پر اللہم صلی. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پھر ارشاد فرمایا فمالئون منها البطون، تم اس آگ کو پھر اپنے پیٹ میں بھرو گے، اتنا سخت عذاب تمہیں دیا جائے گا. فشاربون علیہ من الحمیم، پھر تم ایک کھولتا ہوا پیپ پیو گے. یعنی جہنمیوں جب پانی مانگیں گے
تو انہیں کھولتا ہوا جہنمیوں کو پیپ دیا جائے گا کہ یہ پیو، فشاربون شرب الہیم، پھر ایسا پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ کی، یعنی وہ اتنی ان کی پیاس کی شدت ہوگی کہ وہ کھولتے ہوئے پیپ کو ہی پی جائیں گے۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہے انصاف کے دن کی، یعنی کافروں کو پھر اتنا سخت عذاب دینے کے بعد فرمایا کہ یہ ان کی مہمانی ہے۔ نحن خلقناکم، بے شک ہم نے تم نے پیدا کیا، فلولا تصدقون، تو تم سچ کو کیوں نہیں مانتے؟ ہر چیز تمہارے سامنے واضح ہے، خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تمہارے درمیان موجود ہیں، تو تم سچ کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، تو کیا تم اس پانی کو دیکھتے ہو جسے تم گراتے ہو، یعنی انسان کا جو مادہ ہوتا ہے اس مادے کا ذکر کیا گیا۔ ہاں انتم تخلقونہ، کیا تم نے اس مادے کو پیدا کیا ہے؟ ام نحن الخالقون، یہ ہم بنانے والے ہیں، یعنی اس مادے سے ہم نے انسان کو پیدا کر دیا۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے لیے موت کا ایک وقت ٹھہرا دیا ہے۔ یہ فرمایا دوسرے مقام پر کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو نہ پھر ایک لمحہ آگے کیا جاتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے کیا جاتا ہے، جو انسان کی موت کا وقت مقرر ہے اسی وقت پر اسے موت آنی ہے۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہو جاتا ہے، 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، تو رب العالمین کے حکم سے ماں کے پیٹ میں فرشتہ داخل ہوتا ہے اور اس کے بارے میں لکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے پوچھتا ہے کہ اللہ اس کو میں مذکر پیدا کرنا ہے، لڑکا پیدا کرنا ہے یا لڑکی پیدا کرنی ہے؟ رب العالمین کا جو حکم ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی صورت بناتا ہے۔ پھر رب العالمین سے پوچھتا ہے کہ اللہ اس کا رزق کتنا لکھنا ہے؟ پھر رب العالمین جو فرماتا ہے اس کے مطابق اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس سے پوچھا، رب العالمین سے پوچھتا ہے کہ اللہ اس کی عمر کتنی لکھنی ہے، وہ کتنی زندگی گزارے گا، اس کی قبر کہاں بنے گی؟ پورے کا پورا جو ہے جب انسان 120 دن کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے بارے میں سب کا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کا رزق جو ہے وہ اس کے ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے کہ کب دنیا میں آئے گا، کب دنیا سے جائے گا، کیا کھائے گا، کہاں رہے گا، کہاں مرے گا اور کہاں اس کی قبر بنے گی، سب کا سب جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے، ہر چیز مقرر ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے موت کا وقت مقرر رکھا ہے، وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے ہارے نہیں ہیں، یعنی جو تمہاری موت کا وقت ہے وہ آ کر رہے گا۔ الا ان نبدل امثالکم، کہ تم جیسے اور ہم بدل دیں، یعنی تم اگر دین کا کام نہیں کرتے تو ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم تمہاری جگہ پر دوسرے لوگ لے آئیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم بدل دیں، تمہاری مثل دوسرے لوگ لے آئیں۔ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہاری صورتیں وہ پیدا کر دیں جس کی تمہیں کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، بے شک تم جان چکے ہو پہلی اٹھان کو، یعنی انسان کو جو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو تم اس کی پیدائش کو جان چکے ہو۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر تم کیوں نہیں سوچتے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، تو بھلاؤ تو صحیح، تم بتاؤ تو صحیح جو تم زمین میں بیج کو بوتے ہو، کہ ایک ہی زمین ہے اس میں تم اگر آلو کی فصل بوتے ہو تو وہاں پر آلو نکل آتا ہے، جہاں پر تم پیاز کی فصل بوتے ہو وہاں پر پیاز نکل آتی ہے، زمین ایک ہی ہے، جیسی کھیتی باڑی کرتے ہو ویسی رب العالمین تمہارے لیے پیدا فرما دیتا ہے، تو یہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا تم نے ان ساری کھیتیوں کو پیدا کیا ہے؟ زمین کو تم جتنا چاہو چیرتے چلے جاؤ، اندر سے کبھی بھی جو ہے وہ کھیتی باڑی نہیں نکل سکتی، کبھی بھی پھل اور میوے وغیرہ نہیں نکل سکتے۔ ہاں ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کو تم پورا کرو گے تو رب العالمین تمہارے لیے کھیتی باڑی کو، زمین کو لے لہاتا کر دے گا۔ تو فرمایا ان کھیتیوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے ان کو پیدا کیا ہے؟ ام نحن الزارعون، یا ہم اس کو بنانے والے ہیں۔ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر ہم چاہتے تو اس پوری کھیتی کو تباہ و برباد کر دیتے۔ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، تو تم باتیں بناتے رہ جاتے ہیں۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، کہ ہمارا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ،
بلکہ تم یہ کہتے کہ ہم تو محروم رہ گئے۔ اب آگے پانی کی نعمت جو ہے اس کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ پانی جو ہے وہ انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کہ اے انسان تو غور تو کر کہ وہ پانی جسے تو پیتا ہے، جسے تم پی رہے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا بادلوں سے اس پانی کو تو نے اے انسان اتارا ہے، ام نحن المنزلون، یا ہم اس کو اتارنے والے ہیں۔ یعنی یہ بارش کے سسٹم جو آتے ہیں، جو پانی لے کر آتے ہیں، یہ کون لے کر آ رہا ہے؟ یہ رب العالمین کی ذات ہے، وہی یہ لے کر آ رہا ہے۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس کو ہم کھارا کر دیں، اس کو ہم کھارا کر دیں، تمہارے لیے پینے کے قابل نہ رہے۔ اگر انسان ایک لمحے کے لیے سوچے کہ اگر ساری دنیا کا پانی کھارا ہو جائے تو وہ کیا پیے گا؟ تو سارے انسان ختم ہو جائیں گے۔ فلولا تشکرون، تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے لیے پانی کی نعمت رب العالمین نے اتاری ہے تو تم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، تم بتاؤ تو صحیح اس آگ کو جسے تم روشن کرتے ہو، اانتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، کیا تم نے اس کا پیڑ پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ یعنی آگ جس درخت سے جلتی ہے، کیا تم نے اس کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرۃ، ہم نے یہ بنایا ہے جہنم کی یادگار، یعنی یہ جو آگ دنیا کے اندر جلتی ہے یہ جہنم کی یادگار ہے، یعنی یہ جہنم کی یاد دلاتی ہے کہ جہنم جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ گرم، اور اس کی آگ جو ہے وہ تیز ہے۔ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جہنم جو ہے وہ سوئی کے ناکے کے برابر بھی ابھی کھول دی جائے تو پوری دنیا جل کر اسے ریزہ ریزہ ہو جائے، خاک ہو جائے۔ تو یہ دنیا کی آگ جو ہے اس کو دیکھ کر تم جہنم کی آگ کا اندازہ لگاؤ۔ وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، اور جنگل میں مسافروں کا اس میں فائدہ ہے کہ مسافر اس آگ کو جلا کر جو ہے وہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کرو جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ رب العالمین تو تمہیں نواز رہا ہے، اس کی رحمت جو ہے وہ تو تمہیں نوازنا چاہتی ہے کہ انسان تو رب العالمین کی طرف رجوع تو کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو رب العالمین کی رحمت 2 قدم آگے بڑھ کر آتی ہے۔ جب بندہ جو ہے وہ چل کر رب العالمین کی طرف جاتا ہے تو اس کی رحمت دوڑ کر اس کی طرف آتی ہے۔ تو انسان اپنے رب کی طرف آنے والا تو بنے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا تو بنے، رب العالمین اس کی دنیاوی مشکلات کو بھی حل فرمائے گا اور آخر میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں پر تارے ڈوبتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانو، اگر تم اس کو سمجھو۔ قسم کھانے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ یہ قرآن یہ بڑی عزت والی کتاب ہے، بڑی معزز کتاب ہے۔ اس کے ذریعے رب العالمین پست لوگوں کو بلندی عطا فرما دیتا ہے کہ جو قومیں اس قرآن مجید فرقان حمید کے اصول کو اختیار کر لیتی ہے وہ پستی سے بلندی کی طرف آ جاتی ہیں۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ انسان کے لیے کس قدر کارآمد ہے کہ دنیا میں بھی وہ اس کو کام آتا ہے، قبر میں بھی اس کو کام آتا ہے اور حشر میں بھی اس کو کام آتا ہے۔ کہ جو شخص کثرت سے قرآن مجید فرقان حمید کا ورد کرتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے تو رب العالمین اسے رزق کی فراوانی عطا فرماتا ہے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا تھا اور بڑی کثرت سے آتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جلال عطا فرمایا تھا، تو آپ نے جلال کے عالم میں اس سے کہہ دیا کہ جاؤ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کیا کرو۔ تو کئی روز گزر گئے، وہ نظر نہیں آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک مرتبہ دیکھا مسجد کے کونے پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم تو ناراض ہی ہو گئے، ہم نے تو جلال کے عالم میں یہ کہہ دیا تھا۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ شخص کہنے لگا کہ آپ نے مجھے جس بارگاہ کی طرف بھیجا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف، اب وہ مجھے آپ کی طرف آنے نہیں دیتا، یعنی رب العالمین نے مجھے اس کی برکت سے مال و زر کی فراوانی عطا فرما دی ہے۔ تو جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن مجید فرقان حمید، اس کو دنیا میں بھی کام آتا ہے، اسے رزق کی فراوانی خوشحالی عطا کرتا ہے، اور جب قبر میں اس کو اتارا جائے گا تو قبر میں انسان جو ہے وہ پریشان ہوگا، نئی جگہ ہوگی، ایک اجنبیت سے محسوس کرے گا۔ تو جب وہ مومن مسلمان ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، تو ایک نیک صورت شخص نور کی صورت میں اس کے پاس آئے گا، اور وہ اس سے کہے، انسان مردہ اس سے پوچھے گا تم کون ہو، اس اندھیری قبر میں تم میرے پاس، میری قبر کو تم نے روشن کر دیا ہے۔ وہ کہے گا میں قرآن مجید فرقان حمید ہوں، تو دنیا میں مجھے پڑھا کرتا تھا، آج جب تیرے اوپر مشکل و پریشانی آئی ہے، رب العالمین نے مجھے تیرے لیے مقرر کیا ہے، اب میں قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ تو اس کی قبر جو ہے قرآن پاک کے نور سے روشن و منور ہو جائے گی، اور جب میدان محشر ہوگا اور وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والا ہوگا، اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، تو جب اس کے اوپر جہنم جو ہے وہ واجب ہو جائے گی کہ اسے جہنم میں ڈال دو، تو قرآن مجید فرقان حمید نور کی صورت میں رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، اور وہ شفاعت کرے گا، اے اللہ یہ تیرا بندہ یہ مجھے دنیا میں پڑھا کرتا تھا، میرے لیے وقت نکالا کرتا تھا، تو میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما۔ رب العالمین قرآن پاک کی شفاعت کی برکت سے اسے جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید مفسرین فرماتے ہیں لفظ قرنون سے نکلا ہے۔ لفظ قرنون کا مطلب یہ ہے کہ مل جانا، کہ جو قرآن سے مل جاتا ہے پھر قرآن بھی اس سے مل جاتا ہے، پھر وہ اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے، قبر میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن یہ بڑی عزت والا ہے، فی کتاب مکنون، یہ ایک محفوظ نوشتہ ہے، ایک محفوظ کتاب ہے، لا یمسہ لا یمسہ، اس کو نہیں چھوتے، الا المطہرون، مگر نیک اور باوضو لوگ ہی اس کو چھوتے ہیں جو پاکیزہ ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کو چھونا، یہ وضو کے ساتھ چھونا جو ہے ضروری ہے، بغیر وضو کے چھونا جو ہے یہ حرام ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا ہوا ہے سارے جہاں والوں کے رب کی طرف سے۔ فبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو، وتجعلون رزقکم، اور تم ٹھہراتے ہو یہ اپنا حصہ، انکم تکذبون، بے شک تم جھٹلاتے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہ جب جان گلے تک آ جائے گی، جب انسان کی جان جو ہے وہ گلے تک آ جائے گی، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوگے، یعنی انسان جو ہے اس کی جان گلے تک آ جائے گی، لیکن اس کے پاس کھڑے ہوئے دوسرے انسان وہ دیکھ رہے ہوں گے بے بسی کے ساتھ، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، اور اس کی روح جو ہے وہ نکال لی جائے گی۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم اس کے پاس زیادہ قریب ہیں، اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی رب العالمین کی ذات جو ہے وہ انسان سے، اس کی شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم نگاہ نہیں کرتے، تم دیکھ نہیں سکتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو کیوں نہ ہو اگر تمہیں بدلہ نہیں ملنا، ترجعونہا ان کنتم صادقین، کہ تم اسے لوٹا لاتے اگر تم سچے ہوتے، یعنی جب انسان کی جان جو ہے گلے تک آ گئی، اگر تم سچے ہو، تمہیں قدرت ہے، تم اس کو دوبارہ لوٹا کر دکھاؤ، تم کچھ نہیں کر سکتے، یہ رب العالمین کی ذات ہی ہے جو سب کر رہا ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے، مقربین سے ہے، فروح و ریحان، تو راحت اور پھول ہیں اس کے لیے، وہ جنت و نعیم، اور چین کے باغات ہیں، یعنی مردہ جو ہے مرنے والا یہ مومن ہے، مسلمان ہے، نیک انسان ہے، تو فرمایا اس کے لیے پھر بڑے بڑے نیک باغات ہیں اور بڑے بڑے جنت کے باغات ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ داہنی طرف والوں میں سے ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو اے سیدھے ہاتھ والو تمہارے لیے سلامتی ہو، تم پر سلامتی نازل ہو۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوں،
فنزل من حمیم، تو اب اگر جھٹلانے والے ہیں، کافر ہیں، تو ان کی مہمان نوازی کھولتے پانی سے کی جائے گی جو سخت گرم ہوگا، وتصلیت جحیم، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو دھسا دیا جائے گا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے، یہ حق الیقین ہے، یقینی بات ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو اے محبوب تم اپنے رب کی جو عزت و عظمتوں والا ہے اس کی پاکی و تسبیح بیان کرو۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہم سب کو روشن و منور فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہماری قبروں کو، ہمارے دلوں کو، ہماری قبر و آخرت کو روشن و منور فرمائے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اے کریم مالک و مولا پاک پروردگار، ہم سب کے تمام صغیرہ تمام کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین۔ اے کریم مالک و مولا پاک پروردگار، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، مولا یہ تیرے مبارک صورتوں کا درس سنا، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے معاف فرما یا ارحم الراحمین۔ اے کریم مالک و مولا پاک پروردگار، مولا جب ہمارا انتقال ہو جائے، ہم دنیا سے چلے جائیں، مولا ہمیں قبر میں، حشر میں قرآن مجید فرقان حمید کا ساتھ عطا فرما، ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا نور عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ اے کریم مالک و مولا پاک پروردگار، یا ارحم الراحمین، جتنے بیمار ہیں ہر ایک کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے کریم مالک و مولا پاک پروردگار، آج جن کے عرس منائے جا رہے ہیں، بالخصوص حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی زوجہ حضرت علامہ حلیم احمد اشرفی، مولانا ارشاد حسین رامپوری غازی میرے مالک میرے مولا پاک پروردگار، اور جتنے بھی میرے مالک میرے مولا جن کے عرس منائے جا رہے ہیں، مولا بالخصوص مولا خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہینہ ہے، میرے مالک میں ہم سب کو ان کے فیوز و انوار سے روشن و منور فرما۔ اے کریم مالک و مولا پاک پروردگار، اے میرے مالک میرے مولا ڈاکٹر عافیہ صدیقی، غازی تنویر قادری، اے میرے وہ جتنے بھی اسیران ناموس رسالت، مولا جو قید و بند میں ہر ایک کو رہائی عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ میرے مالک میرے مولا پاک پروردگار، ہم سب کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن منور فرما یا ارحم الراحمین۔ میرے مالک میرے مولا پاک پروردگار، یا ارحم الراحمین، جن کے لیے دعا کا کہا گیا، میرے مالک میرے مولا ہر ایک کو مولا میرے مالک میرے مولا صحت عافیت عطا فرما۔ مولا ہمارے امیر محترم تحریک لبیک پاکستان حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی کو عظیم الشان فتح کا جھنڈا عطا فرما۔ ہمارے استاد محترم اسد علامہ مفتی غلام غوث بغدادی اور تمام ان کو میرے مالک، تمام اساتذہ کو میرے مالک میرے مولا دونوں جہانوں میں عظیم الشان کامیابیاں نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ میرے مالک میرے مولا پاک پروردگار، ہم سب کو ہر سال حرمین شریفین کی حاضری عطا فرما، ہر سال حج مقبول مبرور عطا فرما، ہر سال عمرہ مقبول عطا فرما، مولا مقدس مقامات کی حاضری عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ میرے مالک میرے مولا ان صبح کے ٹھنڈے لمحات میں مولا یہ تیرے بندے قرآن مجید فرقان حمید کو سننے کے لیے حاضر ہوئے، میرے مالک میں ہر ایک مولا جو اپنی نیک جائز حاجات لے کر آیا ہے، میرے مالک میرے مولا ہر ایک کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہو، مولا ان کو مولا صحت کاملہ عطا فرما۔ جو انٹرنیٹ کے ذریعے سن رہے ہیں، میرے مالک میرے مولا ہر ایک کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما، فضل فرما، جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جو ہمارے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد مصطفیٰ جان
شمع ہو سلام فتح بابین ختم دور رسالت پہلا سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جا بازیاں شیر گرا نے ستوت پہلا ہو سلام غوث اعظم امام تو کا جلوائے شان قدرت پہلا ہو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جو انسان ہر نماز کے بعد لبیک پڑھتا ہے اس کا مدینے سے بلاوا ضرور آتا ہے، یقین شرط ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ ہمارے اس لبیک کو قبول فرما اور ہم سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بار بار مکہ مدینہ کی زیارت کرا۔ یا الہی دے سعادت حج کی ہم کو بار 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 میٹھے مدینے کا بھی ہو دیدار عطا دیدار عطا۔ جب جان بدن سے نکلے جب جان بدن سے نکلے کلمہ زباں سے نکلے نکلے تو یا رسول اللہ کلمہ دل سے نکلے۔ یا ارحم الراحمین، اس لبیک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کی برکت سے ہم سب کو مولا ہر سال حج مقبول و مبرور عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، نعرہ غوثیہ۔